یہ جدید گائیڈ لائنز نیو گائیڈ لائنز ہیں، وہ کہتی ہیں کہ تیزاب پینے کے بعد گیسٹرک لواج معدہ واش نہیں کرنا۔ آج میرے پاس ایک 17 سال کی لڑکی آئی، اس نے گھر والوں سے لڑ کے تیزاب پی لیا تھا اور اس نے اپنی جان لینے کے لیے یہ کام کیا، اور گھر والے اس کو قریبی کسی عطائی نما ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس نے اس کا معدہ واش کر دیا۔ یاد رکھیں، کچھ چیزوں میں آپ نے معدہ واش نہیں کرنا ہوتا، اس میں تیزاب، پیٹرول، بلیچ، واش روم کلینر اگر کسی نے پی لیا ہے تو اس صورت میں معدہ واش نہیں کیا جاتا، نہ ہی خوراک والی نالی جسے این جی ٹیوب کہتے ہیں وہ ڈالنی ہوتی ہے۔ یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ تیزاب صرف معدے میں نہیں جاتا بلکہ منہ، گلے اور غذائی نالی کو بھی جلاتا ہے۔ اس وقت سارے ٹیشو بہت نازک ہوتے ہیں اور اس سینسٹیو ٹیشو کو جو بھی چیز ٹچ کرے گی اس کی وجہ سے وہ اسوفیگس پرفوریشن، اس کے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے جدید گائیڈ لائنز نیو گائیڈ لائنز ہیں، وہ کہتی ہیں کہ تیزاب پینے کے بعد گیسٹرک لواج معدہ واش نہیں کرنا، نہ ہی کوئی ایکٹیویٹڈ چارکول سے کوئی فائدہ ہے۔ اور ایک اور چیز جو کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ الٹی کر دے گا تو وہ تیزاب نکل جائے گا، یہ بھی بالکل نہیں کرنا، یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے، اس سے الٹا نقصان ہوگا۔ اس کا صحیح علاج کیا ہے؟ اس کا صحیح علاج سب سے پہلے مریض کو جلد از جلد ہسپتال پہنچائیں جہاں اینڈوسکوپی کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ وہ 12 سے 14 گھنٹے میں اس کی اینڈوسکوپی کر کے اس کی شدت کا اندازہ لگائیں گے۔ سب سے پہلے تو مریض کو اسٹیبلائز کیا جائے گا، اس کے بعد اینڈوسکوپی کی جائے گی۔ اگر غذائی نالی زیادہ جلی ہے تو وہاں پہ اسٹرکچر بن سکتا ہے، مریض کو مہینوں یا سالوں تک بار بار اینڈوسکوپی کے ذریعے جو اسوفیگس کی اسٹرکچر ہے وہ تنگی کو بار بار ہم کھولتے ہیں اور بعض اوقات سرجری کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو چند لمحوں کی غلطی آپ کو ساری زندگی کے لیے نقصان پہنچاتی رہتی ہے، اور دوسرا اگر میڈیکلی طور پہ اگر یہ ہو جائے تو کسی مستند ڈاکٹر کو دکھائیں جس کو یہ معلومات پتہ ہوں، تاکہ آپ کا غلط طریقے سے معدہ واش نہ ہو، جو کہ اچھائی کی بجائے آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ اپنا اور سب کو ساتھ والوں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔